رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند نذران محبت پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم دوستان محترم ایک مسلمان کے لیے اللہ و رسول کے احکام اور اللہ و رسول کے فرامین اپنی زندگی کے لیے ایک حتمی اور یقینی درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے چاند اور سورج تمہارے لیے کام میں لگا دیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں نے رات اور دن کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، میں نے سمندر کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور میں نے کشتیوں کو، جہاز کو سمندر میں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اے انسان ہم نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمانوں میں جو اللہ نے پیدا کیا، چاند، سورج، ستارے، بادل، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ زمین میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، درختوں کو لے لو، جانوروں کو لے لو، سمندروں کو لے لو، پانی کو لے لو، کھیتی باڑی اناج کو لے لو، ہوا کو لے لو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کی ہر چیز اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اور اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکار
تاکو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ کوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارا، کہ ابر یعنی بادل، باد مانے ہوا، مہ و خورشید مانے چاند اور سورج، درکارا کہ بادلوں کو لے لو یا ہواؤں کو لے لو یا چاند و سورج کو لے لو، درکارن یہ سارے کے سارے تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے لیے گھوم رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں اور اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں۔ اب فرماتے شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بوری، کائنات کا سارا سسٹم تیری خدمت کے لیے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، انصاف نہیں ہوگا کہ تو اللہ کی فرما برداری نہ کرے۔ اب آپ غور کریں اس چیز کے اوپر کہ سورج روز نکلتا ہے، اگر نکلنا بند کر دے تو ہوائیں ہر گھڑی چلتی ہیں، اگر ایک دن کیا ایک منٹ بند ہو جائے تو چاند نکلتا ہے اپنے وقتوں پر، اگر نکلنا بند ہو جائے تو ستارے چمکتی ہیں اپنے وقت پر، اگر چمکنا بند ہو جائے تو بارشیں برستی ہیں اپنے وقت پر، اگر بند ہو جائے تو سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے زمین کی طرف، اگر وہ بند کر دے تو اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی اللہ روک لگا دے کہ اے بارش تجھے اس سال نہیں برسنا، تو جس سال کم برستی ہیں اس سال دکان اور قحط سالی آ جاتی ہیں، تو اگر بالکل ہی اس کو اللہ بند کر دے تو لوگوں کا کیا ہو جائے؟ سورج کے نکلنے سے لوگوں کا کس قدر زندگی کا کام وابستہ ہے، اگر سورج کو اللہ رب العزت نکلنے سے روک دے تو کیا ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے بندے، چاند ہو یا سورج ہو، رات ہو یا دن ہو، ہوا ہو یا پانی ہو، اس پورے نظام کو میں نے تیری خدمت کے لیے لگا دیا، تیرے کام میں لگا دیا، لیکن تجھے کس کام میں لگایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ راستے سے جاتے ہوئے کوئی بندہ ہمیں ایک پیالی چائے بھی پلا دے، کبھی وہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ کام آ جائے تو ہم جب بھی جاتے ہیں ملتا ہے سلام کرتے ہیں، اس کے بارے میں اچھے لفظ بولتے ہیں، ایک چائے کی پیالی اگر کوئی پلا دے تو اس پر ہم یہ لازم سمجھتے ہیں کہ جس نے ہم پر اتنا بھی احسان کیا اس کا شکر ادا کریں۔ جس رب نے چاند و سورج زمین و آسمان سب کچھ بنا کر ہم پر احسان کیا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی ایمانکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری کائنات پیدا کر کے تو ہم نے تجھ پر احسان کیا ہی کیا، ہم نے تجھے ایمان دے کر کے بھی تجھ پر احسان کیا کہ ہم نے تجھے ایمان دیا ہے، ہم نے تجھے اپنی پہچان دی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنا محبوب دے کر کے بھی تم پر احسان کیا ہے۔ کیا اس احسان کا حق یہ نہیں ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے؟ کیا اس رب کی نعمتوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے شکریہ میں اس کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے؟ دوستو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کل کوئی توانا طاقتور تھا آج بستر میں پڑا ہے، کروٹ کروٹ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، لیکن اب وہ مسجد آنے سے محروم ہے،
اب وہ اس کے اندر تمنا تو ہے کہ میں چل کے مسجد جاؤں مگر پاؤں ساتھ نہیں دے رہے، اس کے اندر تمنا تو ہے کہ میں راستہ دیکھ کر مسجد جاؤں مگر آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی، اس کے اندر تمنا تو ہے مگر اب تمنائیں ہی تمنائیں رہ گئی ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ملک الموت روزانہ قبرستان میں دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں قبر والوں کے درمیان، اے قبر والوں تمہیں کس چیز پر رشک آتا ہے؟ رشک کسے کہتے ہیں؟ آدمی کے پاس سائیکل ہو، بائک والے کو دیکھ کر یہ سوچے کاش میرے پاس بھی بائک ہو، بائک والا دیکھ کر 4 ویلر والے کو یہ کہے کاش میرے پاس بھی 4 ویلر ہوتی، جھوپڑی والا بڑی عمارت پختہ کو دیکھ کر یہ کہے کاش میرا بھی اچھا بنگلہ ہوتا۔ ملک الموت روزانہ 5 مرتبہ قبرستان میں قبر والوں سے پوچھتے ہیں اے قبر والوں بتاؤ تمہیں کس چیز پر رشک آ رہا ہے؟ تو قبر والے روزانہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ان نمازیوں پر رشک آتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں ان صدقہ دینے والوں پر رشک آتا ہے جو آج اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے، ہمیں ان زکوٰۃ دینے والوں پر رشک آتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالتے اور ہم نہیں نکال سکتے، ہمیں ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بول کر اللہ کا ذکر کرتے اور ہم نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے کہ قبروں میں جا کر پھر ہائے وائے کریں اور پھر یہ کریں کہ کاش ہم مسجد میں ہوتے، کاش ہم صدقہ کرتے، کاش ہم زکوٰۃ نکالتے، کاش ہم اللہ کا ذکر کرتے، اس سے پہلے کہ قبر میں جائیں اور روزانہ ملک الموت وہاں پوچھیں اور روزانہ 5 مرتبہ ان کو یہ کہیں کہ کاش ہم بھی مسجد میں ہوتے، کاش ہم بھی خیرات کرتے، کاش ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کاش ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی میں خدا کو یاد کرو، اس لیے کہ ایک موت ایسی چیز ہے نا کہ جب آ جاتی ہیں تو پھر سارے یارانہ دوستے یاریاں یہی رہ گئی، سارے مال بینک بیلنس سب کچھ یہی رہ گیا، بیویاں یہاں رہ گئی، بچے یہاں رہ گئے، ماں باپ دوست احباب سارے یہاں رہ گئے، قبر میں بندہ گیا تو اکیلا گیا، اور قبر میں اس کے ساتھ جو چیز آتی ہے ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا نیک عمل اس کی قبر میں آ رہا ہے۔ تو آج زندگی ہے دوستو، غفلت میں مت رہو، نوجوان اس سوچ میں ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، بزرگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ تو اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ ہی نہیں رہے، تو آپ غور کریں کہ اگر نوجوان بھی یہ سوچتے رہے، بزرگ بھی یہ سوچتے رہے، تو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جوان بھی مرتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بوڑھے بھی دنیا سے جاتے ہیں؟ تو آخر انتظار کس چیز کا؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا آج تیری آنکھوں پر غفلت کی پٹی پڑی ہوئی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو جیسے ہی مرے گا ہم وہ پٹی ہٹا دیں گے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولا علی فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں مریں گے تو جاگے رہیں گے۔ خدا کے بندو یہ فرامین ہے، جاگ جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی نسلوں کو آباد رکھنا ہے تو خدا کے گھر کو آباد کرو، اپنی دنیا کو آباد رکھنا ہے تو خدا کے دین کو آباد کرو۔ لوگ اس سوچ میں ہیں کہ میں زیادہ کماؤں تاکہ دنیا زیادہ آباد کروں، میں زیادہ گھر میں رہوں مسجد نہ ہوں تاکہ فیملی والوں کے ساتھ زیادہ وقت دے کر گھر کو آباد رکھوں۔ یاد رکھنا
زیادہ کمایا ہوا بھی اور زیادہ جمع کی ہوئی شہرت بھی دونوں ان کے خاک میں مل جاتے ہیں جنہوں نے دین کو آباد نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا۔ اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں تو خدا ان کی نسلوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ غریب بھی ہوتے ہیں تو خدا ان کی نسلوں کو امیری عطا کر دیتا۔ تو ہمیں اصل میں یہ چیز سمجھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا۔ اب رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر سفر پر ٹریولنگ پر بھی ہو، اسے آپ مجھے کہاں جا رہے ہو؟ اسے نہیں پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے، تو اس کو لوگ بیوقوفی تو کہیں گے کہ تو سفر بھی کر رہا ہے، تجھے منزل کا بھی پتہ نہیں۔ سانس سانس ہماری سفر میں کٹ رہی ہے، دن بدن ہمارا سفر میں کٹ رہا ہے، مہینے مہینے ہمارے سفر میں کٹ رہے ہیں، سال سال ہمارے سفر میں کٹ رہے ہیں۔ داڑھیوں اور سر کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ موت، قبر اور آخرت کے قاصد نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس سفر میں لمحہ بہ لمحہ ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری منزل کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اینڈ کہاں ہوگا۔ اس سے بڑا غافل کون ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کون ہے جو سفر پر بھی نکلا ہو اور اسے منزل کا پتہ بھی نہ ہو۔ یہ نبی کا دین ہے جس دین نے ہر مسلمان کو منزل کا پتہ بتا دیا کہ مومن کی آخری منزل جنت کا سرا ہے، مومن کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت الماوا ہے۔ جب ہماری منزل جنت ہے، عمل بھی وہ کرو جو جنت میں لے جائے، کام بھی وہ کرو جو جنت میں لے جائے۔ اور مسجدوں کو تو ہمارے نبی نے دنیا ہی میں جنت قرار دیا۔ مسجد دنیا کے اندر جنت ہے۔ اور آپ غور فرمائیں، میں نے حدیث پاک میں یہ بھی پڑھا ہے، قیامت کے دن جب لوگ پل صراط کے سرے پر کھڑے ہوں گے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور یوں کھڑا ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ اس پر تصور کر سکیں، یوں کھڑا ہے۔ کیسے جائیں؟ اتنے میں حضرت جبریل امین آئیں گے اور کہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کیوں پریشان؟ کہ جنت جانا ہے، پل صراط پر سے جائے تو کیسے جائیں؟ کہا تم دنیا میں سمندر کا سفر کرتے تھے تو سمندر میں پانی کا سفر تم کیسے پار کرتے تھے؟ کہ کشتیوں کے ذریعے، ناؤ کے ذریعے، جہاز اسٹیمر میں بیٹھ کر کے ہم سمندر کا سفر طے کرتے تھے۔ کا فکر نہ کرو، جن مسجدوں کو تم نے اپنی پیشانیوں سے آباد کیا تھا آج وہ مسجد نور کی ناؤ بنا دی جائے گی، سبحان اللہ، اور آج وہ ناؤ تمہیں اپنے اندر بٹھا کر جنت تک لے جائے گی۔ سبحان اللہ، تو غور کرو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ساتھ جائیں، کبھی چھسوتر، کبھی بلی تو کبھی کیا بن کے اٹھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم پانچوں وقت نماز میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے اور وہی حساب کتاب کا دن ہے۔ اور میں قربان جاؤں میرے نبی علیہ السلام کی رحمت بھری تعلیمات پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن جب نمازی شخص قبر سے کھڑا ہوگا تو اس کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، اس کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، اس کے اوپر نیچے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ میں نے اس حدیث کو جب پڑھا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرقات میں شرح کو دیکھا تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت میں کھڑے رکھ رکھ کر کے سوالات کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا کیا ایمان تھا، کیا عمل تھا، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نماز نور بن کر کے چل رہی ہو اس سے کیا سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا ایمان تھا یا نہیں، تیرا عمل تھا یا نہیں۔
جس کے ایمان ہی نے تو اس کو نماز کی طرف مائل کیا، اور جس کی نماز کی قبولیت آج حشر کے میدان میں نور بن گئی، اب اس سے کیا پوچھنا کہ تو نے عمل کیا یا نہیں کیا، اس کی نماز کا نور ہی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ غور فرمائیں، اس لیے خدا نمازوں کو ضائع نہ کرو، نماز کی ادائیگی اپنے لیے لازم سمجھو۔ اور الحمدللہ آپ جتنے بھی بیٹھے افسروں کو میں جانتا پہچانتا ہوں چہروں سے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے ایک درجہ اور بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ نماز کے لیے آگے اور پریکٹیکل ایکسرسائز کر لی، اٹھک بیٹھک کر لی اور پھر چلے گئے، نہیں، نماز ویسی پڑھو جیسی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نماز کامل ہی نہیں جو دل حاضر رکھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ۔ اب چونکہ یہ سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے، ان کی نماز میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس پر ان کی افضلیت بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کے درجات کتنے بلند ہیں۔ اور یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھتے تو نماز میں تلاوت آہستہ کرتے، دھیمی آواز، اور حضرت عمر جب نماز میں تلاوت کرتے تو زور سے قرآن پڑھتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم نماز میں قرآن پڑھتے ہو تو بہت دھیمی آواز میں پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اسمع من اناجی، حضور جس رب کو میں سناتا ہوں وہ دھیمی بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اصل میں یہ اناجی والا جو لفظ ہے نا، اس کا میں لغوی ترجمہ آپ کو کیا کروں، لیکن لغوی ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اناجی کہتے کس کو ہیں؟ النجوہ، اناجی کہتے ہیں کسی کو کانوں کان بات کرنا، سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا، کسی کو کان میں جا کر چپکے سے بات کہنا، اس کو کہتے ہیں اناجی۔ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا کہ صدیق تم اتنی آہستہ دھیمی آواز میں نماز میں قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اسمعوا من اناجی، جس رب کو میں سناتا ہوں وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ حضرت عمر کو پوچھا، عمر تم جب قرآن پڑھتے ہو نماز میں تو خوبصورت سے پڑھتے ہو، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، فرماتے ہیں میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سونے والوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے زور سے پڑھتا ہوں۔ سبحان۔ تو آپ غور کر رہے، اب یہاں میں اپنی بات کوئی نہیں عرض کر رہا، داتا صاحب نے اس سے ایک نتیجہ نکالا۔ کیا نتیجہ نکالا؟ نتیجہ نکالتے ہوئے داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ عمر کا یہ کہنا کہ اوقظ الوسنان وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، کہ میں سوئے ہوں کو جگاتا ہوں قرآن زور سے پڑھ کے اور شیطان کو بھگاتا ہوں، داتا صاحب فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر مجاہدے کی منزل میں۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں کوشش میں لگے رہنا، مجاہدہ کس کو جد و جہد سے بنا، کوشش میں لگے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش میں لگے رہنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو داتا صاحب اس حدیث سے کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں قرآن نماز میں اس لیے زور سے پڑھتا ہوں تاکہ سوئے ہوئے کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں، داتا صاحب کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا مقام مقام مجاہدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کہتے ہیں صدیق نے تو یہ کہا اسمع من اناجی، کہ میں جسے سناتا ہوں وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق کی توجہ دیکھو، یعنی جملوں پر غور کرو،
حضرت عمر نے کیا کہا، میں قرآن اس لیے زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ سوئے ہوئے کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں. تو توجہ کدھر تھی؟ سوئے ہوئے کو جگانے کی طرف، شیطان کو بھگانے کی طرف. اور صدیق سے پوچھا تو حضور نے کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا میں جس رب کو سناتا ہوں وہ زیادہ سننے والا ہے. سبحان اللہ. ان کی توجہ کس طرف تھی جو انہوں نے بات میں کی. تو اب حضرت داتا گنج بخش اجمیری فرماتے ہیں صدیق کا مقام مقام مشاہدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. صدیق کا مقام مقام مشاہدہ ہے اور عمر کا مقام مقام مجاہدہ ہے. دونوں کا مقام داتا صاحب نے بتایا اور اس کے بعد ان مرتبوں میں تفاوت کتنا ہے، ڈسٹینس کتنا ہے، مقام مجاہدہ کہاں اور مقام مشاہدہ کہاں، اس میں کتنا فرق ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں مقام مشاہدہ سمندر ہے اور مقام مجاہدہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. داتا صاحب کہتے ہیں جب عمر ابو بکر کے مقابل میں یہ درجہ رکھتے ہیں تو اوروں کی تو مجال ہی کیا ہے. داتا صاحب کے لفظ نہ ہوتے تو مجھ میں بولنے کی یہ جرات نہیں کہ میں یہ لفظ اپنے آپ سے بول سکوں. اور داتا صاحب نے کہا اسی لیے تو حضور نے کہا تھا عمر کو حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ عمر تیری ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. تو میں اصل یہاں یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ مقام مشاہدہ نماز ہوا اور اسی کا ہمیں حکم دیا گا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم رب کی عبادت یوں کرو کہ تم رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت نہیں بنتی، یہ سوچ نہیں بنتی کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم اتنا دل میں تصور جماؤ کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو غور فرمائے یہاں پر کہ صدیق کا مقام مشاہدہ بھی سمجھ میں آیا اور نماز میں آپ کی مشغولیت اور انہماک بھی سمجھ میں آیا. تو نماز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز ان لوگوں کی کامل ہے جو جی لگا کر نماز پڑھتے ہیں. کبھی کبھی تو یوں ہو جاتا ہے کہ پوری نماز ختم ہو گئی اور مقتدی کو پتہ ہی نہیں چلتا چاروں رکعت ہو گئی. اللہ. جی امام صاحب کی کوئی چھوٹ تو نہیں ہوئی. تو خدا کے بندو دھیان لگاؤ، جی لگاؤ، نماز میں کھڑے رہو تو تمہیں احساس ہو کہ میں نماز میں کھڑا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ آپ کو مکے میں ستایا گیا تو سرکار سے کہا حضور میں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. صدیق اکبر نکلے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی. ابن دغنہ نے کہا کہ صدیق کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس لوگوں نے جینا دوبر کر دیا، تنگ کر دیا، میں چلا جاتا ہوں مکہ چھوڑ. کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، صدیق تیرے جیسا بندہ مکے سے چلا جائے ہم نہیں جانے دیتے، چلو واپس، میں تمہیں اپنی امان دیتا ہوں. اور ابن دغنہ ابو بکر صدیق کو لے کر واپس آ. پورے کافروں سے کہا کہ صدیق میری امان میں، کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ نے کہا کہ صدیق میری امان اس چیز پر ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو. تو صدیق اکبر کچھ دن تک گھر میں پڑھی. اس کے بعد گھر کا جو صحن ہوتا ہے نا باہر کے گیلری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، صدیق اکبر نے وہیں رات کو نماز پڑھنا شروع کر دیا. اور اب صدیق اکبر نماز میں قرآن پڑھتے تو اتنا روتے کہ زبان صدیق کی قرآن کی تلاوت اور صدیق پڑھ رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسمع من مناجی والی منزل مقام مشاہدہ. تو صدیق کی زبان سے مکے کے بچے عورتیں سنتے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی قرآن سننے کے، اور سن کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے. اب مکے کے کافر ابن دغنہ کے پاس گئے، تو نے تو عجیب امان دی ہوئی ہے ان کو، یہ تو پھر اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارے بندے مسلمان ہو رہے ہیں. تو ابن دغنہ آیا، آ کر صدیق اکبر سے کہا صدیق اب میری امان جس شرط پر تھی وہ شرط تم نے رکھی نہیں، تو اس لیے میری امان کوئی نہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں صدیق کے لیے اللہ رسول کی امان کافی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. تو دوستو
ان چیزوں پر تھوڑا غور کرو. یہ دنیا فانی ہے. جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس پر کبھی غور بھی کرو. ہم سے پہلے بہت آئے اس گاؤں میں اور چلے گئے. ہمیں بھی جانا ہے. قبرستان جاؤ ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں پر اور دیکھو، کچھ سمجھو وہاں جا کر کہ یہاں کون لوگ لیٹے ہوئے. آخر ان قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگوں میں کیسے کیسے لوگ لیٹے ہوئے جو آج مٹی کے نیچے ہیں. تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والے ہیں، وہ گھڑی آنے والی ہے. اس لیے نماز پڑھو. چونکہ دیگر فرائض کا معاملہ یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی جو صاحب استطاعت و طاقت رکھتا ہو. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو مالک نصاب و سال گزر جائے اس کے مال پر. روزے سال میں ایک مہینہ فرض ہے، مگر نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض. تو پھر اس کا اہتمام کرو. اور میں تو اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ میں سے بھی نمازی لوگ اس کا احساس کرتے ہوں گے کہ 5 وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ فریش رہتا ہے، بالکل تر و تازہ. وضو کیا کیا؟ صرف گرد ہی نہیں دھلی، گناہ بھی دھل گئے. صرف مٹی اور میل کچیری دور نہیں ہوا، گناہ بھی نکل گئے. سرکار فرماتے تم خلال کرتے ہو تو تمہاری انگلیوں کی گھائیوں سے بھی گناہ سرک سرک کے نکل جاتے ہیں. تمہارے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے، تمہاری پلکوں سے نکل جاتے، تمہارے کان کے پیچھے سے نکل جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اس کے صرف یہ 4-5 اعضاء نہیں دھلتے، اللہ اس کا پورا بدن پاک کر دیتا ہے. تو لذت اٹھاؤ نماز، ٹیسٹ اٹھاؤ نماز. میں تو بس اتنی بات کہتا ہوں آپ کو، اور زیادہ نہیں. نماز کی لذت اٹھاؤ، نماز کا لطف اٹھاؤ. نماز کے ذریعے جو مٹھاس ملتی ہے اس مٹھاس کا ذائقہ چکھنا شروع کرو. تمہاری کیفیت ایسی ہو جانی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اگر تم سے کسی مجبوری میں بھول میں نماز چھوٹ جائے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے کہ مجھ سے کچھ چیز چھوٹ رہی ہے، میرا کچھ چھوٹ گیا ہے، میرا کچھ چھوٹ گیا. ایسا فیلنگ ہونا چاہیے، ایسا محسوس ہونا چاہیے. جب یہ گھڑی آ جائے نا تو سمجھ جاؤ کہ اب تمہاری نمازیں قبول ہو گئی. امام غزالی نے یہ لکھا. تو دوستو بس اور زیادہ باتیں حضرت امام ظاہر اور حاتم اصم کی گفتگو ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا میں نماز تو ایسے پڑھتا ہوں کہ جب نماز کا ارادہ ہوتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اور اچھی طرح وضو کر کے قبلے کی سمت کھڑا ہوتا ہوں تو تکبیر کہنے سے پہلے دل میں یہ بات بٹھاتا ہوں کہ مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے، خانہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے، اور میرے پیچھے ملک الموت ہے. میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم ہے. اس تصور سے ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اللہ اکبر کہتا ہوں. تو ساتھیو نماز پڑھو بھی اور جی لگا کر کے. اس سلسلے میں خواجہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں کتنا دل لگنا چاہیے؟ کہا ایاز نے جو سلطان محمود کا ادب کیا تھا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. کہا وہ کیا تھا؟ کہا ایک مرتبہ سلطان محمود کے دربار میں ایاز نے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے تو ہاتھ چھوڑ کر موزے کو حرکت دی ہلایا اور پھر ہاتھ باندھ دی. سلطان محمود نے دیکھا تھا کہ پوری زندگی میں ایاز نے اتنا ادب کیا تھا کہ کبھی سلطان کی موجودگی میں ہاتھ بھی نہیں چھوڑے تھے. سلطان سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے. سلطان نے اس راز کو جاننے کے لیے کہ ایاز نے آج ہاتھ چھوڑ کر موزے کو کیوں حرکت دی، اس راز کو جاننے کے لیے ایاز کو کام پہ بھیجا اور دوسرے وزیر کو کہا کھڑکی سے دیکھو کہ ایاز محل سے باہر نکل کے کیا کرتا ہے. ایاز باہر نکلے، موزہ نکالا، موزے کے بعد پھر موزے کے اندر سے ایک بچھو نکلا اور انہوں نے پاؤں سے اس کو
جوتے سے مسلنے کے بعد افسوس بھرے جملوں میں کہا، افسوس تو نے آج مجھے دربار شاہی کا بے ادب بنا ہی دیا۔ یوں کہہ کر اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ واپس آئے تو وزیر نے جو کھڑکی سے دیکھا تھا سب کچھ سلطان محمود کو بتا دیا۔ سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا، ایاز کبھی تم نے زندگی میں میرے سامنے ہاتھ نہیں چھوڑے، آج ہاتھ بھی چھوڑے اور موزے کو بھی حرکت دی؟ تو ان کے پاس عذر تھا، بہانہ تھا، اور وہ سچا عذر تھا۔ وہ پیش کر سکتے تھے کہ بچھو تھا اس لیے میں، مگر انہوں نے فوراً کہا بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ تو سلطان محمود نے کہا، ایاز میں تیری ساری بات جانتا ہوں کہ تیرے موزے کے اندر بچھو تھا اس لیے تم نے ہاتھ چھوڑے۔ کہا سلطان اگر یہ جانتے ہیں تو پوری بات جان لے کہ بچھو نے 7 مرتبہ ڈنک مارا، پھر بھی میں نے ادب میں ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب میری طاقت برداشت جواب دے گی تو میں نے صرف موزے کو حرکت دی۔ خواجہ ابو علی دقاق کہتے ہیں ایاز نے جتنا محمود کے دربار کا ادب کیا، مومن کو نماز میں اس سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ کا ادب کرنا چاہیے۔ تو دوستو نماز پڑھو، جی لگا کر کے پڑھو۔ جتنی قراءتیں آپ کو زبانی یاد ہے، سورتیں، اس کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ مولانا شکیل صاحب یہاں موجود رہتے ہیں، ہمارے قاری مظفر صاحب نے یوٹیوب پر سورتیں بھی جاری کر دی، آپ مولانا شکیل سے وہ لے سکتے ہیں۔ تو نماز میں جو قراءتیں آپ پڑھیں اس کو توجہ سے یاد کر لیجیے، اور نماز پڑھیں تو داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو مضبوط پکڑے اور ناف کے نیچے دبا کر رکھے۔ اگر یوں مضبوطی سے پکڑ کر ناف کے نیچے دبا کر رکھیں گے اور قرآن کی جو آیتیں پڑھیں گے اس کا میننگ بھی سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نماز میں جی لگنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو نماز کا کمال عطا فرمائے، اور اللہ نور نماز سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ یہ چند کتابیں